آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہر اچھی چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. ساری زندگی آپ نے محنت کی ہے ویلتھ لینے کے لیے، اور ویلتھ اس لیے لینی تھی کہ آپ کو آزادی چاہیے. اللہ نے اب آپ کے پاس آزادی کا چانس آ گیا. یہ نہ ہوگا کہ آپ اس ویلتھ کو رکھنے کے لیے آپ غلام ہو جائیں، اب اس کو ملٹی پلائی کرنے میں غلام ہو جائیں، اب اس کو بچانے میں غلام ہو جائیں. اتنی محنت آپ نے اس لیے کی تھی کہ آپ آزاد ہو جائیں، آپ فکر سے آزاد ہو، آپ کا ٹائم آپ کے ہاتھ میں آ جائے. تو صاحب ذرا وہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ اس کی کہیں بریک لگا سکیں. نہیں تو پھر وہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر آپ کو اچھا یا ہوں اور ہو جائے. فرض کریں اور ہوگا تو وہ میرے لیے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو اولاد کے لیے ہوگا. میرے لیے تو بہت ہے، میں نے اولاد کے لیے جتنا دینا تھا جائز دے دیا، اور ان کو کتنا چاہیے اس کی بھی لمٹ سوچنی چاہیے. تو اوقات میں رہیں، کیونکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بینک میں گئے، لیکن جب آپ لوگوں کی پیسے کو یوز کر دیں، ان کو سیلف اسٹیم کا اثر کر دیں، مقابلے بازی میں آ جائیں. ایک بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ دیکھے کہ جناب آپ اڑتے ہوئے پانی اڑاتے ہوئے 20 کروڑ کی گاڑی پہ گھوم گھوم کرتے ہوئے جا رہے ہو، جہاز پہ جا رہے ہو، یا اس کے گھر تو کھانے کو نہیں ہے، اور آپ جناب اتنے مہنگے ہوٹلوں میں، اور جناب باہر آپ نے یہ اشیاء کی انتہا ڈالی ہے. دیٹ از دا پرابلم، دیٹ از دا ایشو. جسے کہتے ہیں فلانٹ اٹ. No glitz showing off or impulse spending, no wild animals as pets, no buying island or private jets. اور آپ کو یہ جتنے بھی ملینئر میں یہ نظر آتی خوبی، وہ آپ سے زیادہ مسلمان ہے. مسلمان کو اتنا پیسہ مل جائے، دیکھیں اوقات سے کیسے باہر جاتے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ سچ یہی ہے بھائی جان، آپ نے آپ کو ہی اتنا کما لیا، لے جانا کدھر جانا. آپ کو جو نیڈ ٹو اسٹارٹ پلاننگ کہتے ہیں نا، بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ اینڈ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. یہ میری اوقات ہے، یہاں سے میں آیا تھا، واپس میں ہوتے جا رہا ہے. ہوں سامنے تصویر آ گئی، اب آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے کتنا کمانا ہے، کہاں پہ بریک لگانی ہے، اور خرچ کیسے، ریٹائرمنٹ کی پلاننگ کیسے کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں ساری زندگی آپ نے رہنا ہے، تو یہ پیسہ آپ کے پیچھے لڑائیاں ڈالے گا، آپ کے خاندان میں بچیاں لڑیں گے، گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ کتنے فساد آئیں گے. تو آپ کو ریٹائرمنٹ کی پلاننگ کرنی ہے کہ اچھا یار 40 سال کا میں نے ریٹائر ہو جانا ہے. فرض کرو 30 سال زندگی اور ہوگی، 25 سال ہوگی، 65 سال، 70 سال، بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے اتنا خرچہ چاہیے ہوگا. اگر مجھے اتنی انکم گارنٹی ہو جائے، اتنی میں نے پراپرٹی بنا لی، رینٹ آ جائے گا، تو مجھے یہ نہیں ہے میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ سکھانا چاہتا ہوں، ٹھنڈی یار بعد بیٹھ کے اخبار پڑھوں گا، اللہ کا نام لوں گا، نماز مسجد میں جا کے پڑھوں گا، یہ کروں گا. کوئی پلان تو بنائے، سو ایٹ لیسٹ یو نو کہ ہاں رکنا کہاں پہ ہے. نمبر 2، رکنا کہاں پہ ہے، کتنا ہو جائے گا کہ آپ نے رکنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہر اچھی چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. ساری زندگی آپ نے محنت کی ہے ویلتھ لینے کے لیے، اور ویلتھ اس لیے لینی تھی کہ آپ کو آزادی چاہیے. اللہ نے اب آپ کے پاس آزادی کا چانس آ گیا. یہ نہ ہوگا کہ آپ اس ویلتھ کو رکھنے کے لیے آپ غلام ہو جائیں، اب اس کو ملٹی پلائی کرنے میں غلام ہو جائیں، اب اس کو بچانے میں غلام ہو جائیں. اتنی محنت آپ نے اس لیے کی تھی کہ آپ آزاد ہو جائیں، آپ فکر سے آزاد ہو، آپ کا ٹائم آپ کے ہاتھ میں آ جائے. تو صاحب ذرا وہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ اس کی کہیں بریک لگا سکیں. نہیں تو پھر وہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر آپ کو اچھا یا ہوں اور ہو جائے. فرض کریں اور ہوگا تو وہ میرے لیے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو اولاد کے لیے ہوگا. میرے لیے تو بہت ہے، میں نے اولاد کے لیے جتنا دینا تھا جائز دے دیا، اور ان کو کتنا چاہیے اس کی بھی لمٹ سوچنی چاہیے. یوز یور ویلتھ وائزلی. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں، اولاد کو دینا چاہتے ہیں، وراثت میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں، گفٹ کر کے ہبہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کو گاڑی خرید کے دینا چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو گھر خرید کے دینا چاہتے ہیں، کسی غریب کو رشتہ دار کو کچھ دینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے. آپ نے اسلام نے شریعت نے یہ کہا ہے آپ کو کہ جی آپ اپنے بچوں کا ڈپرائیو نہ کریں، لیکن آپ جب تک زندہ ہیں آپ ہبہ کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
لیکن جس دن آپ مر گئے اس دن آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں. اس کے بعد شریعت کا قانون ہے کہ آپ کی پیسے کہاں پہ جائیں گے. جب تک آپ زندہ ہیں یہ مال آپ کا ہے. آپ کسی غریب دوست کو دے سکتے ہیں, کسی ایک بیوہ کزن کو دے سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ان کے نام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کم سے کم چھوڑیں جس میں جھگڑا کم سے کم پڑے. بھائی باپ نے اپنے ہوش میں سارا کچھ دے دیا تھا, انہیں گھر بچیا ہے, ایسے سے کر لو. باقی سب کو دے دیا تھا, اپنے ہوتے دے دیا تھا, بجائے اس کے کہ بعد میں سیاپا پڑا رہے. بی کیئرفل آف سڈن لو اینڈ ٹریجڈی ڈراماز. کئی محبتیں نہیں آئیں گی, کئی ٹریجڈی آئے گی, کئی رشتے دار آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ بانٹنے پہ آیا ہے, اب یہ بڈھا ہے, اس کے پیسے ہیں. امریکہ یورپ میں تو بہت ہی ہوتا ہے. اچانک آپ کے کوئی نہ کوئی, آپ پاکستان میں بھی آ جائیں گے رشتے دار, کسی کی ایمرجنسی ہو جائے گی, کسی کا کوئی نئی ٹریجڈی ہو جائے گی پیسے کے چکر میں, کوئی آپ کو ڈرامہ, کوئی آپ کے ایموشن سے کھیلنے کے لیے. بلیک مین مت ہوں, اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فری سورس آف منی ہے. پیسے اس عمر میں آپ کسی کو قرضہ دے بھی دیں تو کسی نے آپ کو 60 سال میں کیا واپس کر دیں. وہ ہر ڈرامہ کریں گے آپ سے لینے کے لیے. ان کو پتہ ایزی ٹارگٹ ہے, بڈھا ہو گیا, خبر خوف خدا بھی زیادہ ہے, گیا ہم نے کیوں لڑائی کریں گے, چھڑ دے گا. تو کچھ نہ کچھ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ. تو بی اویئر آف اٹ. ایٹ لیسٹ کہتے ہیں نا, علم بہت اچھی چیز ہے, نالج ہونا کسی چیز کا. آپ کو پتا ہونا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ایک بندہ عدل کے تقاضے میں نہیں آتا, آپ احسان کرنا ہے. کم از کم آپ کو پتا تو آپ نے احسان کیا. لیکن اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کیا کر رہا ہے میرے سامنے, اور آپ خوف خدا میں چپ بیٹھے ہوئے, اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کو برتاؤ بھی کر رہے ہیں. اندر پتہ لگ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یار, کیا بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے. کیا وہ بندہ ہے جنہیں 20 سال پہلے مینوں یہ کہندا سی, ہے وہ بندہ جنہیں 30 سال پہلے میری لت توڑن کی کوشش کی, وہ بندہ جنہیں مینوں یہ کیتا اج آ گیا سارے پیار محبت لے کے. تماشا اللہ کی دنیا, اللہ کے بندے. تو اٹس گڈ ٹو نو. اسٹارٹ گیونگ اوے ٹو پیپل. دیکھیں اپنے ہاتھوں سے دیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سالانہ بیسس پہ اپنا پلان بنا لیں کہ جی میں نے پہلا 50 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں پہلا چنک اپنے بچوں کو دینا ہے, دے دوں گا. 2 سال کے بعد پھر, کیونکہ ہبہ برابر ہوتا ہے بیٹی بیٹے کا, وراثت ڈبل ہے, ہبہ برابر ہے. تو ہبہ آپ کا ہے, آپ مرضی جس کو مرضی دیں. تو میرا خیال ہے وہ ضرورت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اڑجاڑتے ہیں, عقل مند ہیں, بے وقوف ہیں. اتنا ہی دیں جتنے وہ پہنچا سکتے ہیں. آپ نے دیا, انہوں نے کچھ کرنا تھا, خرچہ ان کو مل گیا, کہ وہ بیٹا پڑھنے کے لیے چلا گیا, بیٹی نے گاڑی خرید لی, کسی نے گھر خرید لیا, پلاٹ لے لیا, اوکے. 2 سال کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کچھ اور پیسے ہیں, یا میں نے اپنے آپ کو اور ہلکا کرنا ہے, 50 اور دے دیا. تو یو ہیو چوائس, کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کیسے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں, کاؤنسل کر سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. اولاد کو ہیلپ کرنا چاہیں ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنی بچوں سے ہٹ کے بھی فیملی کو کسی کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں, دوست یار کو دے سکتے ہیں. زندگی میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں, لیکن آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ آپ کے حصہ ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے, اچھے رشتے ہیں, چاہے دوست ہے یا چاہے کوئی ہمسایہ ہے, یا کوئی چاچی ہے, مامی ہے, خالہ ہے, بوڑھی ہے, کوئی بیوہ بہن ہے آپ کی, یا کوئی کزن ہے. تو دیر وڈ بی مینی پیپل جن کے ساتھ آپ نیکی کر. تو صاحب اگر آپ کی اولاد تو بعد میں وراثت لے کے وہ تو نیکی نہیں کرے گی آپ کے پیسے پہ. تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب جو صدقہ جاری ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اولاد نہیں کر سکتی, کیونکہ اولاد تو آپ مر چکے ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے جو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا, اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کیا, میرے مرنے کے بعد وہ کام چلتا رہے گا. یا وہ علم جو میں نے چھوڑا, اچھا جب وہ پیسے میری اولاد کے ہو گئے, جب میں مر گیا تو اب وہ وراثت ہوگی ان کی طرف چلی, اب وہ صدقہ کر رہے ہیں,
اب وہ اپنے مال سے صدقہ کر رہے ہیں, وہ میرا مال تو ہے ہی نہیں اب, تو اس کا مطلب مجھے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنا, مجھے تو اس کا ثواب ملنا جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا. تو بھائیو اپنے مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کرو کہ میں نے مسجد بنوائی ہے. یہ نہ کہو ہائے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں مسجد بنوا دینا. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ وہ ان کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ آج تک ہے جب تک یہ آپ کا ہے. اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دینا دے دیں, کسی کی شادی کرانی ہے کرا دیں, کہیں کنواں کھدوانا کھدوا دیں, مسجد بنوانی ہے مسجد بنوا دیں. ڈو ناٹ اوور ڈو اور پروٹیکٹ یور چلڈرن. ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا. اگر آپ نے ان کی تربیت صحیح کی ہے, ان کو چنک دے دی ہے, اسٹیبلش کر دیا ہے, ڈو ناٹ وری, آپ کی ذمہ داریاں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے شاید کل کو قبر پہ بھی نہیں آپ کے آنا, اس لیے ضرور دیں انہیں. لیکن یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ ان کو 100% وراثت تو بعد مرنے کی. اپنے ہاتھ سے جب تک آپ زندہ ہیں یہ مال ان کا نہیں ہوا. اپنے 1/3 کے اوپر یعنی کہ میں اپنی وراثت, اولاد کی وراثت میں سے 1/3 جو 1/3 بنتا ہے, 1/3 میں خرچ کر سکتا ہوں, 2/3 ان کو میں دے چھوڑ سکتا ہوں. یعنی کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں سارے ہی نہ اڑا دوں, ان کا کچھ تو اگر ضروری تو نہیں ہے کہ وہ وراثت پہ بات ہو رہی ہے, لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ قانون موجود نہیں ہے. پھر میں 100% اپنے پیسے خرچ کر سکتا. یعنی کہ میں وراثت میں لکھ کے نہیں جا سکتا کہ میری اولاد کے یہ پیسے ایسے نہ ہوں, ان کو ایسے نہ ملے. میں زندہ ہوں, میرے پاس ہیں, میں اس میں سے 100% بھی خرچ کر سکتا ہوں. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ کیونکہ وراثت میں ان کے ٹوٹل اپنے حق میں سے ان کے پیسوں میں سے بھی 1/3 خرچ. یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 میرے پیسوں میں سے یہ فلانے کو دے دیں. نہیں کہا وراثت کے بعد آپ کا قانون نہیں, شریعت لاگو ہوگی. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بیٹی اور بیٹے کو برابر دوں. ہبہ, وہ ہبہ ہے, وہ وراثت نہیں ہے. وہ ہبہ ہے, وہ زندگی میں گفٹ جسے آپ کہتے ہیں. تو آپ یہ وصیت 1/3 پہ کر سکتے ہیں, 2/3 پہ نہیں. کہ مرنے کے بعد آپ اولاد کا حق نہیں مار سکتے, آپ کو 2/3 انہیں دینا پڑے گا. 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ 100% کے مالک ہیں. آپ نے جو دینا ہے, میں کہتا ہوں جو دینا بھی ہے تو اپنے ہاتھ سے دو نا, اپنے بیٹے کو یار بیٹی کو. کیوں وراثت میں چھوڑتے ہو؟ کم سے کم چھوڑو. اب آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے, آپ نے 2 قسطیں پہلے دے چکی ہیں, 1 قسط اور دے دو. اپنے ہاتھوں سے ان کے جناب فرنیچر بھی گھر کا دے دو, یار یہ کمرہ ہے تمہیں پسند ہے تم یہ لے لو, یہ یار ڈائننگ سیٹ پڑا بیٹے یہ تو لے جا. بجائے اس کے بعد میں ٹوٹے بھجے لٹے اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرو نا یار. So you can spend it better than anybody else because it is your money. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد اس کو اچھی طرح استعمال کریں گے, نہیں, آپ پلیز اس یوٹوپیا میں مت رہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو اپنے ہاتھوں سے کریں. کس کو بانٹنا ہے, کس کو دینا ہے, اپنے باپ کو یا اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے رشتہ داروں کو یا خالہ کو یا پھوپھی کو یا دادی کو یا چاچی کو یا قبر میں, یا کسی کو غریب کو یا کسی غریب کی شادی کو یا بیٹی کو یا ملازم کو ملازم کی بیٹی کو. جو کرنا ہے اٹس یور منی. یو کین نو دا بیسٹ یوز آف دس منی, nobody else, because you have earned it. اللہ یہ ریکگنائز کرتا ہے, اٹ از یور مال. یہ جو آپ کو ہندوانہ بتایا جاتا ہے نا, یہاں پہ ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے, ہائے تہاڈی اولاد دا پیسہ. وہ کیڑی اولاد دا پیسہ؟ اللہ تو نہیں کہہ رہا آپ کی اولاد کا پیسہ. اگر تو آپ کی اولاد آپ کے اختیار میں ہے تو خالی زبانی بھی کافی ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ بالکل ہی فراڈی ہے, دھوکے باز اولاد ہے, تو پھر آپ کو شاید سائن کر کے وکیل کو پکڑانا پڑے گا کہ میک شیور کہ جدو نچدے ہونے نے کہ ابا مر گیا تو اے جا کے پیسے لے لینے کو میں انہوں نے قبر میں دفنا کے آگے ساتھ ہی جناب اتنے بہ کے جنگ ہو جانی, وہ میری تے وہ میرا تے وہ میرا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے. ساری دنیا داری واپس آنی شروع ہو جاتی ہے, خبریں آن ہو جاتی ہیں, کہانیاں ٹیلی فون کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ڈرامہ ختم ڈرامہ شروع.
یار حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو کل رات تمہارے ساتھ سویا ہوا، آج یہ ختم ہو چکا ہے۔ 3 دن کا تو سوگ یار اسلام نے الاؤ کیا ہوا، اور یہ 3 گھنٹے نہیں منا سکتے سوگ۔ یہ سوگ سے اس وقت تک ہے جب تک لوگ بیٹھے ہوں، لوگوں کو دکھانے والا سوگ۔ اس پہ حدیث ہے کہ کوئی کسی پہ سوگ نہ کرے ماں سوائے ٹی وی کے، جو اپنے میاں کا سوگ کرے۔ یہ ساری زندگی گزاری 3 دن، آپ سوچیں کتنا سو گیا کہ اس کے بعد اس کا وہ بھی ہے 40 دن کا عدت۔ لیکن دنیا اتنی بدل چکی ہے، اتنی بدل چکی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی اوقات ہے، تو خدایا یہی اوقات ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، ذمہ داریاں پوری کریں، خوش و خرم سے ہو کے کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینے کے لیے ذمہ داری سمجھ کے کریں۔ یہ مت سوچیں یہ اولاد اچھی ہے بری ہے، بھائی ان کا حق ہے دے دیں ان کو یار، ختم خلاص۔ اس امتحان میں مت پڑیے گا وہ چنگا ہے وہ فراڈی ہے دھوکھے باز ہے۔ جس نے جتنا کیا ان کو دو، اپنے ہاتھوں سے دو، یہ سوچے بغیر دو کہ انہوں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، اور اپنے ہاتھ سے دو۔ یہ مت امیدیں لگا کے بیٹھنا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ڈو ناٹ فلانٹ اٹ۔ اور یہ پہلے ہم نے آخر میں بات کی تھی کہ یار پیسے جو ان سے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ دیتا کہ آپ شو بازی کریں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ اللہ کی ہی رزق کو اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کرتا ہے، آپ کو پیسے ضرور دے دیتا ہے، لیکن اللہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس پیسے کی وجہ سے اس کے دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شو بازی اللہ معاف نہیں کرتا۔ آپ کے بینک میں اندر کروڑوں روپے پڑا، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا پیسہ کسی کی سیلف اسٹیم خراب کر رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے، اس پہ اللہ کو بہت اعتراض ہے۔ شو بازی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہاں پہ ہم نے سونے کی گھڑیاں اور لاکٹ اور جناب شو بازی پہ بات کی تھی۔ دیٹ از ناٹ اسلامی۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا منی یو ہیو، اٹ از دا منی یو شو۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے اشفاق صاحب کا ایک ڈرامہ لگا تھا ایک دفعہ، اس میں ایک بہت بڑا گھر ہے، مالک کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، سرونٹ کوارٹر میں ایک غریب فیملی رہتی ہے، اس غریب سرونٹ کی بیٹی کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہے کہ صاحب کی بیٹی کی شادی کیسے ہو رہی ہے، پیسہ بہایا جا رہا ہے، دیگیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں نے سیورات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میری شادی تو ایسے نہیں ہو سکتی، میرے باپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر یہی شادی ہے تو میرا ابا کہاں سے کرے گا۔ وہ خودکشی کر لیتی ہے اسی رات کو، کیس عدالت میں جاتا ہے۔ اب وکیل پروف کر رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے، جبکہ پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ سوشل مرڈر ہے۔ یہ ایگزامپل ہے شو آف کی، یہ سوشل مرڈر ہے۔ تو اوقات میں رہیں، کیونکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بینک میں گئے، لیکن جب آپ لوگوں کی پیسے کو یوز کر دیں، ان کو سیلف اسٹیم کا اثر کر دیں، مقابلے بازی میں آ جائیں۔ ایک بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ دیکھے کہ جناب آپ اڑتے ہوئے پانی اڑاتے ہوئے 20 کروڑ کی گاڑی پہ گھوم گھوم کرتے ہوئے جا رہے ہو، جہاز پہ جا رہے ہو، یا اس کے گھر تو کھانے کو نہیں ہے، اور آپ جناب اتنے مہنگے ہوٹلوں میں، اور جناب باہر آپ نے یہ اشیاء کی انتہا ڈالی ہے۔ دیٹ از دا پرابلم، دیٹ از دا ایشو، جسے کہتے ہیں فلانٹ اٹ۔ No glitz showing off or impulse spending, no wild animals as pets, no buying island or private jets۔ اور آپ کو یہ جتنے بھی ملینئر ان میں یہ نظر آتی خوبی، وہ آپ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کو اتنا پیسہ مل جائے، دیکھیں اوقات سے کیسے باہر جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جہاں پہ جاتے ہیں جہازوں کے ساتھ ان کے کک بھی ساتھ جاتے ہیں، عیاشی کی انتہا ہے کہ نہیں انتہا؟ کبھی کسی بل گیٹس کو بھی دیکھا کہ ساتھ کوک لے کے پھر رہا ہو۔ یہ فرق ہے۔